بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفصیل سے آج بات کریں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ کس طرح ہواؤں کا رخ اس وقت تبدیل ہو چکا ہے، کس طرح جو ہے پاکستان کی سیاسی نظام میں، کس طرح جوڈیشری کے نظام میں اس وقت واضح تبدیلی نظر آ چکی ہے، واضح تبدیلی اس وقت آ چکی ہے۔ عمران خان کی وہ لفظ کہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ چکی ہے۔ تفصیل سے آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھنے جا رہا ہے، کیا معاملات ہوئے، کیا نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ جس طرح آج چیف جسٹس یہی آنے بطور چیف جسٹس پاکستان اپنا حلف اٹھایا، کس طرح ان کے حلف اٹھانے سے عدلیہ کے جو معاملات تھے، کس طرح ان میں تبدیلی، واضح طور پر تبدیلی نظر آنا شروع ہو چکی ہے، کس طرح جوڈیشری کے نظام میں جو ہے واضح تبدیلی اس وقت جو ہے وہ سامنے آ چکی۔ تمام تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، کس طرح اب یہ تبدیلی عمران خان کے لیے تمام راستے کھول دیں گے، کس طرح یہ تبدیلی جو ہے عمران خان کے لیے انہیں تمام راستے آہستہ آہستہ تمام راستے کھل رہے ہیں، کس طرح یہ تبدیلی نظر آ رہی ہے، اس سے کیا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہوگا۔ تو ہم آپ کے سامنے تفصیل سے ڈیٹیل رکھ رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ہے اس وقت یحییٰ آفریدی کو تھریٹ کیا ہے، ان کو دھمکی، واضح طور پر دھمکی دی ہوئی ہے۔ ابھی تو آج تو صرف حلف لیا ہے اور پھر حکومت کی طرف سے دھمکیاں جو ہے وہ آنا شروع ہو چکی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے سب سے امپورٹنٹ بات کہ کس طرح جوڈیشری کے نظام میں جو ہے اس وقت تبدیلی آ چکی ہے۔ تو اس وقت جو ہے یحییٰ آفریدی بطور چیف جسٹس انہوں نے پاکستان کا چارج، سپریم کورٹ کا چارج سنبھال لیا ہے، وہ پاکستان کے اب چیف جسٹس ہوں گے، اور قاضی صاحب ایک ناصور سے ہماری جان جو ہے وہ چھوٹ چکی ہے۔ تو یحییٰ جس نے جو ہے بطور چیف جسٹس جس طرح انہیں حلف لیا، تو کس طرح انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو کس طرح اس کو ریورس کیا، کس طرح قاضی کی پھیلائی ہوئی گن کو وہ آہستہ آہستہ انہوں نے صاف کرنے کا جو ہے انہوں نے شروعات کر دی ہے۔ جس طرح جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ تھا، کس طرح ان میں جو ہے ایک فل بینچ جو ان کے ہوتا ہے، یا سپریم کورٹ کا ایک فل بینچ ہوتا ہے جس میں چیف جسٹس کے پاس پورا اختیار نہیں ہوتا، بلکہ فل بینچ جو ہے وہ آئینی معاملات پر جو ہے میجورٹی کے ساتھ وہ معاملات طے کرتے ہیں، یا جو ایک ڈیسیجن پر پہنچ کر جو ہے اظہار رائے یا جو ہے ٹو تھرڈ میجورٹی کہتے ہیں تو اس فل بینچ میں جو ہے فیصلہ کرتا ہے۔ اس میں جو ہے چیف جسٹس کا کوئی واضح اختیار یا کوئی واضح کمانڈ نہیں ہوتا، بلکہ فل بینچ جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ یہ جو ہے پچھلے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک تھا، یہ ایک تھا۔ اب جس طرح قاضی فیصل صاحب کا ایک سنہرا دور میں سمجھوں گا، سنہرا دور تھا، کس طرح وہاں پر جو ہے صدارتی آرڈیننس جاری ہوا کہ کس طرح اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کی گئی۔ اب اس طرح وہ کیا ترمیم کی ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک چیف جسٹس ہوگا، ایک موسٹ سینئر جج، اور ایک جج جو چیف جسٹس اپنے مرضی سے لگائے گا۔ یہ جو ہے آئین ترمیم کا یہ معاملات یا آئینی معاملات پر، جو کنسٹیٹیوشنل معاملات پر، یہ جو ہے یہ تینوں ججز جو ہے وہ بات کریں گے، یا جو ہے وہ ایک فیصلے پر پہنچ کر ایک اپنا ایک فیصلہ جاری کریں گے۔ جب صدارتی آرڈیننس آیا، کس طرح اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جب ترمیم کی گئی، تو وہاں پر جو ہے تمام اختیارات جو تھے وہ آلریڈی جو ہے قاضی فیصل صاحب کے پاس جائے۔ کس طرح گئے؟ وہاں پر انہوں نے منیب اختر کو جو ہے کمیٹی سے نکالا، بینچ میں سے نکالا، پھر یہی آفریدی کو بھی انہوں نے ڈی نوٹیفائی کیا، اور اپنی مرضی سے ایک جسٹس معین خان کو جو ہے قاضی فیصل صاحب نے جو ہے وہ بطور ایک جج لگایا۔ جس طرح انہوں نے اس کو جج لگایا، تو اس سے یہ صاف واضح نظر آ رہا تھا کہ کس طرح قاضی فیصل صاحب جو ہے اپنے مرضی کے فیصلہ کروانا چاہ رہے تھے، کہ وہ انہوں نے یہ اختیار اپنے پاس رکھ دیا کہ میں جو فیصلے کروں گا، کہ وہ جانے والا تھا، وہ ان کے پاس یہ جو ہے ٹائم نہیں تھا، تو کس طرح وہ اس ٹائم کو کنزیوم کر کے ویسٹ نہ کرتے ہوئے تمام فیصلے اپنے مرضی سے کروانا چاہ رہے تھے، کیونکہ حکومت بھی ان کے پاس تھی، یہ خود بھی حکومت کی سہولت کار بنے ہوئے تھے۔ تو کس طرح اس پریکٹس اینڈ پروسیجر میں انہوں نے معین الدین خان کو نکالا، پھر جو ہے جسٹس منصور شاہ نے بھی اس چیز پر احتجاج کیا، کس طرح جو ہے اور جتنے ججز تھے انہوں نے بھی بطور احتجاج اس کمیٹی میں شرکت نہیں کی۔ تو جس طرح معاملات بڑے، پھر قاضی فیصل صاحب کی ریٹائرمنٹ ہوئی، کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ بھی بیچ میں آئی، پارلیمنٹ کمیٹی بھی بیچ میں آئی، کس طرح وہ یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بھی لگا دیا۔ اب جس طرح یحییٰ آفریدی نے حلف لیا، انہوں نے فل بینچ کو جو ہے وہ بلا لیا۔ 28 تاریخ کو انہوں نے فل بینچ کو جو ہے وہ بلا لیا ہے، اور وہ فل بینچ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے معاملات کو دیکھیں گے، کس طرح سپریم کورٹ فنکشن کرتی ہے، کس طرح جو ہے وہ ڈیسیجن لیے ہوئے ہیں، یا کس طرح معاملات پینڈنگ میں ہے، کس چیز کو جو ہے وہ ایکسیلریٹ کریں گے، اس پر جو ہے فل بینچ بلا لیا گیا ہے۔ جس طرح ہو سکتا ہے کہ پارلیمانی جو کمیٹی بنائی گئی تھی، کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہوئی تھی، فارم 47 کی حکومت، کس طرح 63A کا فیصلہ، تمام فیصلوں پر شاید ہو سکے کہ نظر ثانی کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ
साथ अब जो फुल बेंच बुला लिया है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट था, तरमीमी एक्ट था, उसमें जो है उसको काजी फैज़ साहब का उस फैसले को यही अफरीदी ने अब रिवर्स कर दिया है और नई जो है कमेटी तश्कील दी है, जिसमें मोइन खान को जो है वो आउट कर दिया है, जो है मैं समझूंगा कि एक कमरे के कोने में उसको फेंक दिया है और मुनीब अख्तर को वापस जो है उस कमेटी में शामिल किया है। जस्टिस मशरूर शाह को भी उस कमेटी में अब शामिल कर दिया गया है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब रास्ते खुल रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उसका बानी चेयरमैन इमरान खान इस वक्त जो कि अडाला जेल में मौजूद है, सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं, जुल्म बर्बरियत बर्दाश्त कर रहा है, इस निज़ाम की सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहा है, उनके लिए अब रास्ते खुल रहे हैं, माहौल तब्दील हो रहा है, जुडिशरी के अंदर मामला डेवलप हो रहे हैं, पॉजिटिव चेंज इस वक्त नज़र आना शुरू हो चुकी है। अब जितने भी मामलात हैं उस पर अगर यही अफरीदी जिसकी फुल बेंच होगा, जिसमें मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल होंगे, वो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात पर जो है अपनी नज़रसानी करेंगे, काजी फैज़ साहब की तरह नहीं कि अपने गैर जानबदार फैसले करते रहे और इस निज़ाम पर बोझ बनते रहे या इस निज़ाम की सहूलतकारी करते रहे। अब ये नया चेंज क्या तब्दीली लाता है, मुस्तकबिल में हम एक्सपेक्ट कर सकते क्या चेंजेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, कितना आसानियाँ पैदा होगी, तमाम तफसीलात को आपको आगाह करेंगे। हमारे साथ जुड़ी रहे।